اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس نئے لیسن یعنی لیسن نمبر 8 کے پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں. خدا کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس مبارک مہینے میں، ماہ رمضان کے مہینے میں، اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن سے اپنا رابطہ اور زیادہ مضبوط کر سکیں. عزیزو، یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں پوری زندگی بھر فائدہ پہنچائے گی. آپ تصور کریں کہ آپ ماہ رمضان میں، اور بالخصوص جو میرے جوان بھائی اور جو میری جوان بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، یہ اس عمر میں بہترین انویسٹمنٹ ہے جو انسان کر سکتا ہے کہ قرآن کے لیے وہ وقت نکالے، قرآن کا میننگ ورڈ بائی ورڈ سمجھنے کے لیے اس کورس میں شرکت کرے، اور یہی چیز سبب بنے گی کہ قرآن انسان کا کمپینین اور اس کا ساتھی بن جائے گا اس کی آخر عمر تک. اور قرآن سے بہتر کون انسان کا ساتھی ہو سکتا ہے؟ روایات میں موجود ہے، یہ معروف روایت ہے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. اگر کوئی انسان اپنی جوانی میں اور ایمان کی حالت میں، یعنی ایک جوان مومن قرآن کی قراءت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے گوشت اور خون کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی اس کے پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر روایت میں جملے ہے کہ قیامت کے دن یہی قرآن آئے گا اور انسان کو نجات دے گا. تو یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ انسان کو ابد تک، ایٹرنٹی تک انشاءاللہ پہنچے گا. آئے اپنا جو آج کا درس ہے لیسن نمبر 8 اس کو آغاز کرے، اس کو سٹارٹ کرے، اور جس طرح ہم ہر درس میں کرتے رہے ہیں، سب سے پہلے آئے اور جو آیات اس درس میں ہے اس کی تلاوت کو سماعت کرے اور ریپیٹ کرے. إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين سلام على موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. تو آپ نے ان آیات کی تلاوت کو سماعت فرمایا، سنا اور اسے ریپیٹ کیا. دیکھیں، ہر روز
کتنی نئی آیات، کتنے نئے قرآنک کانسیپٹ ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس درس کی برکت ہے کہ قرآن کے ورڈز کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے قرآنی معارف اور کانسیپٹس ہمارے لیے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور ایک فائدہ جو ہمیں ایز اے سائیڈ بینیفٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ ہماری تلاوت امپروو ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر روز ہم 7، 8، 9، 10 آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، بہترین قاری بہترین آواز میں اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ اس کورس کے علاوہ بھی آپ لوگ کی کوشش رہے گی کہ ہر روز قرآن کی مسلسل اور ریگولر تلاوت ہم کرتے رہے۔ اور اس سے کیا بہتر ہوگا کہ ایک مومن پورے ماہ مبارک میں ایک ختم قرآن کر پائے، پورے قرآن کی تلاوت کر پائے۔ آئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھائے، اس لیسن کے اندر جو اسماء ہے یعنی ناؤنس، اس پر اپنی گفتگو کو شروع کرے جس طرح ہر درس میں ہمارا طریقہ رہا ہے۔ پہلا ورڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اجمعین۔ اجمعین کا کیا میننگ ہے؟ یعنی سب۔ دیکھیں ہم نے ایک اور ورڈ دیکھا اسی سے ملتا جلتا، وہ کیا تھا گزشتہ دروس میں؟ وہ تھا جمیعاً۔ جمیعاً کا میننگ کیا تھا؟ سب۔ اجمعین کا بھی مطلب ہے سب یا سب کے سب۔ یہ لفظ، یہ ورڈ آتا ہے تاکید کرنے کے لیے۔ الناس اجمعین، لوگ سب کے سب۔ الانبیاء اجمعین، انبیاء سب کے سب۔ الکتب اجمعین، کتب پلورل ہے کتاب کی، کتابیں سب کی سب۔ تو ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم اس کا ٹرانسلیشن لکھیں گے سب یا ایوری تھنگ۔ دوسرا لفظ جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر وہ ہے وکیل۔ وکیل، وکیل ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ جسے ایک انسان ہائر کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کا کیس لڑ سکے۔ اس کو کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے، اسے کورٹ میں جانا ہے، کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، کوئی لیگل ایشو ہے، وہ خود کام یہ نہیں انجام دے سکتا، لیگل جو داو پیچ ہے وہ نہیں جانتا، تو وہ کسی کو ذمہ دار بناتا ہے، اور یہ ذمہ دار انسان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام انجام دے دیتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو وکیل یہ اوریجنلی عربی سے لیا ہوا لفظ ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ ذمہ دار یا کارساز، یعنی وہ انسان جو انسان کے کام کو انجام دیتا ہے، اسے ہیلپ کرتا ہے۔ تو ہم ترجمہ اس کا کریں گے ذمہ دار یا کارساز، ذمہ دار یا کارساز۔ تو یہ رہا ہمارا دوسرا لفظ جو یہاں پر ہم جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تیسرا لفظ جو پہلے آ چکا ہے وہ ہے انبیاء۔ انبیاء کیا ہے؟ پلورل ہے کس چیز کا؟ نبی کا۔ نبی، انبیاء۔ ایک اور پلورل ہم نے دیکھا، وہ کیا تھا؟ نبیین۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ نبی کے دو پلورل ہے، پروفیٹ، اس کا پلورل ہے پروفیٹس، انبیاء نبیین یا نبیون۔ تو دیکھیں ایک ورڈ کے عربک میں مختلف پلورل فارمز ہو سکتے، اس کی جمع دیکھیں، مفرد اور جمع، سنگولر اور پلورل، اس کی جمع مختلف ورڈز ہو سکتے۔ البتہ یہ بہت ہی کامن ورڈ ہے، ہم یوز کرتے انبیاء یعنی پروفیٹس، تو اس میں زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ورڈ بھی ہے جو وہ بہت ہی سمپل ہے، وزیر۔ وزیر کا ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ ہم وزیر کو لکھیں گے وزیر، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ وزیر کا مطلب ہوگا وزیر۔ وزیر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وزیر اس شخص کو کہتے ہیں جو اسسٹ کرتا ہے ایک بادشاہ کو، ایک اسسٹ، ایک ہیلپر، اور ایک ایسا شخص جو کاموں کو چلاتا ہے، انجام دیتا ہے ایک کنگ کے انڈر، اسے وزیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ اور ورڈ ہمارے سامنے ہے وہ ہے ظلمات۔ ظلمات یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ ورڈ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ کس فیملی سے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس کو سرکل کر لوں اور آپ سے پوچھوں کہ یہ کس فیملی سے یہ ورڈ آیا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ یہ
ظلم سے سملر لگتا ہے نا، ظلم، ظلمات، مظلوم. لیکن کیا میننگ ہے اس کا؟ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہوا ہے تاریکی. تاریکی یعنی ڈارکنیس. ڈارکنیس، اور ڈارکنیس کی یہ پلورل ہے، ظلمات. ظلمات آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا مومنات، ہم نے اس کو یوز کیا تھا، یہ سملر ہے اس سے، ظلمات یعنی ڈارکنیس. تو دیکھیں یہاں پر یہ کنیکشن موجود ہے. ظلم کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے روح کے اندر ایک ڈارکنیس اور ایک تاریکی ایجاد کر دیتا ہے، ظلم. تو دیکھیں روٹ میننگ اس ورڈ کا ہے تاریکی، ڈارکنیس، اور اسی لیے ظلم کو کہا گیا ہے ظلم. کیوں؟ کیونکہ وہ روح کے اندر تاریکی ایجاد کرتا ہے. اور اس فیملی کے بہت سارے ورڈز ہم جانتے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں، تو میں زیادہ یہاں پر ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن ظلمات کا میننگ ذہن میں رکھیں. ظلمات کا اپوزٹ کیا ہے؟ بہت ہی آسان، آپ جانتے ہیں ظلمات کا اپوزٹ اگر آپ جاننا چاہیں کیا بن جائے گا؟ نور. نور یعنی لائٹ. اردو میں تو ہم کہیں گے نور، یہ سیم ورڈ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کی طرف آ جائے وہ ہے مبین. مبین، مبین کا کیا میننگ ہے؟ مبین کا میننگ ہے واضح یا روشن، یا انگلش میں ہم کہیں گے کلیئر. ایک چیز جو کلیئر اور جس کے اندر کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہے. کس فیملی سے ہے یہ ورڈ آئے ہم جاننے کی کوشش کریں. میں کچھ ورڈز جو آپ جانتے ہیں یہاں پہ لکھوں. بیان، دیکھیں ابھی میں نے کہا میں بیان کروں. بیان کرنا یعنی ایکسپلین کرنا، یعنی روشنی ڈالنا، یعنی کسی چیز کو کلیریفائی کرنا. یا قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ تبیان. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے تبیان، یعنی وہ چیز جو ہر چیز کا کلیئر ایکسپلینیشن ہمیں دیتی ہے. تبیان اس چیز کو کہتے ہیں. تو مبین، اور ہمارے یہاں نام بھی بعض لوگوں کا رکھا جاتا ہے مبین. مبین یعنی کلیئر. قرآن مبین ہم کہتے ہیں، قرآن کے صفات میں سے ایک صفت ہے کہ قرآن مبین ہے. اور یہ فیملی ہے بیان والی فیملی، جس کا میننگ، کامن میننگ ہے کلیئرٹی، کسی چیز کا واضح ہونا. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. اس کے بعد آ جائے جو ہمارا دوسرے الفاظ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں. ملوک. ملوک یہ بھی آپ جانتے ہیں کس فیملی سے، آپ میری مدد کریں. ملوک ہم دیکھ چکے، مالک یہ فیملی ہم دیکھ چکے. یا ملک، ملک سلیمان، ایک چھوٹی سی مووی بھی اس عنوان سے بنی ہے، ملک سلیمان، غالباً اردو میں ڈب بھی ہو چکی ہے، جہاں پر جناب سلیمان کی جو بادشاہی اور حکومت تھی اس کے بارے میں ایک فلم اور مووی بنائی گئی ہے. ملک، ملک یعنی کنگڈم، ملوک یعنی بادشاہ کی جم. دیکھیں بادشاہ کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ملک. ملک. آج جو عرب ممالک میں بادشاہ انہیں بھی اس عنوان سے بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ملک فلان. میں نام نہیں لینا چاہتا ان افراد کے، لیکن بادشاہ کو بلانے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے ملک. اس کا پلورل کیا ہے؟ ملوک. ملوک یعنی کنگز. یہاں پہ میں لکھ دوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو. ملوک یعنی کنگز، تاکہ ہمارے لیے کوئی کنفیوژن یہاں پر نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. اور بھی ہمارے پاس ورڈز ہے جسے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے سلطان. سلطان. سلطان یعنی اختیار اور اقتدار. سلطان یعنی اتھارٹی، اسے ہم سلطان کہتے ہیں. اور ہم اردو میں بھی کنگ کو سلطان کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا سلطان فلانی، سلطان فلانی. کیوں کنگ کو سلطان کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس پاور اور اتھارٹی اور اختیار اور اقتدار ہوتا ہے، اسی لیے کنگ کو بھی سلطان کہا جاتا ہے. لیکن عربک میں میننگ ہوتا ہے سلطان کا یعنی پاور، اتھارٹی. اور انشاءاللہ آیات میں جب ہم پہنچیں گے تو اور زیادہ ہمارے لیے یہ کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آخرین. آخرین. دیکھیں تلفظ صحیح کرے، آخرین.
آخرین یعنی دوسروں، باقی لوگوں، دوسروں باقی لوگوں. یہ نیا لفظ ہے، اس کو میں کہوں گا کہ آپ چاہے تو اس کو سٹار مارک کر دے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سمجھنے میں ممکن ہے ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹی بعد میں ہو سکتی ہے، تو ہم ابھی سے اس کو مارک کر لیں تاکہ یہ ہمارے لیے کلیئر رہے. آخرین یعنی دوسروں، باقی لوگ. تو ہم کسی کے بارے میں بات کریں پھر کہتے ہیں والآخرین منہم، والآخرین منہم قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اور ان میں سے دوسرے لوگ، ان میں سے باقی لوگ. ایک گروپ کی ہم بات کرتے پھر کہتے بچے ہوئے باقی لوگ. اسے عربی میں کہا جائے گا آخرین، اور آپ نے گیس کر لیا ہوگا کہ یہ پلورل ہے آخرین. دیکھیں یا اور نون ہے، انشاءاللہ یہ گرامر کا رول بھی ہم جلدی سیکھیں گے. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے مخلص. مخلص، مخلص کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ مخلص یعنی خالص، وہ انسان جس کے دل میں خلوص موجود ہے. دیکھیں کس فیملی سے؟ خلوص کی فیملی سے ہے یہ. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ باخلوص انسان، خالص یعنی وہی مخلص. لیکن یہاں پر ممکن ہے ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ مخلص اور خالص میں فرق کیا ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے؟ جس طرح میں نے بیان کیا تھا، عربی کے اندر تمام یہ ورڈز جن میں تھوڑا بہت ڈفرنس ہوتا ہے، ان کے اندر فرق موجود ہے. تو مخلص اور خالص یعنی سنسیئر یا پیور، آپ کہہ لیں سنسیئر یا پیور. تو مخلص اور خالص میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ خالص یعنی ایک ایسا انسان جو باخلوص ہے. ہر وہ انسان جس کے اندر خلوص موجود ہے اسے کہا جاتا ہے خالص. لیکن مخلص ایک اسپیشل ٹائپ کا خالص ہے. کون ہے؟ وہ انسان جسے خدا نے خالص بنایا ہے. دیکھیں بہت فرق ہے. ایک یہ ہے کہ میں اپنی کوشش سے جتنا مجھ سے ہو سکے خلوص نیت کے ساتھ اپنے کام انجام دوں، یہ ایک مرحلہ ہے. اگر کوئی اس لیول تک پہنچ جائے تو اسے کہا جائے گا یہ خالص انسان ہے، یہ باخلوص انسان ہے. لیکن ایک مرحلہ جو بہت ہی خاص مرحلہ ہے، جو خاص انبیاء کو خدا نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود خدا نے انہیں خالص بنایا ہے. ایسی نعمتیں اور کمالات خدا انہیں دیتا ہے کہ وہ ہائیسٹ لیول آف سنسیئرٹی اور خلوص پہ ان کا لیول ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے مخلص اور خالص میں. لیکن ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم فی الحال یہی یہاں پر لکھ سکتے، اس سے زیادہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. نیکسٹ ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بنی. بنی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. بنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد. بنی اسرائیل، بنی آدم. اور اس طرح ہر چیز کے آگے آپ بنی لگا دے وہ بن جائے گا اس شخص کی اولاد. آپ کہہ سکتے ہیں بنی ابراہیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ابراہیم کی اولاد. تو بنی کا مطلب کیا ہے؟ جو جنریشن اور جو اولاد انسان کی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے بنی. بنی یعنی اولاد، یعنی چلڈرن. تو دیکھیں سنگیولر ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ ابن. ابن یعنی ایک فرزند، ایک لڑکا. بنی یعنی پوری کی پوری انسان کی اولاد. نیکسٹ جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے اسپیشل نیمز ہے افراد کے. تو اس کو یاد رکھنا بہت ہی ایزی ہے. فرعون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمے کی ضرورت نہیں. فرعون ہے. انگلش میں کیا کہا جائے گا؟ فرعون کو کہا جائے گا فیرو. ہارون کا ترجمہ ہارون ہے. ہارون کو انگلش میں کہا جائے گا ایرون. اسرائیل یہ در حقیقت نام تھا جناب یعقوب کا. جناب یعقوب جو جناب اسحاق کے بیٹے ہیں، جو جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں. جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل، اور اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. یعقوب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل ان کا نام تھا. اور یہ اسرائیل ان کا نام تھا. ان کی اولاد جو الگ الگ ٹرائبس میں بن گئی اور بٹ گئی، وہ بن گئی کیا؟ بنی اسرائیل، یعنی بنی یعقوب، یعنی یعقوب کی اولاد. تو یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ اولاد جناب یعقوب ہے.
تو اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. انگلش میں بھی اسے کہا جائے گا اسرائیل. بنی اسرائیل, دا چلڈرن آف اسرائیل. تو یہ رہے ہمارے ناؤنس جو ہم نے یہاں پر اس کو ڈسکس کیے ہیں. ایک ضمیر اور ایک پروناؤن ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے, تو آئے ہم جو پروناؤن ہے اسے بھی ڈسکس کر لیں. ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا تو تیزی سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ہما, ہما, ہما کا کیا مطلب ہے؟ وہ دو لوگ, وہ دونوں. یہاں پر ہم آ کر ایک اسپیشل چیز جو عربک میں موجود ہے اس کو دیکھنا چاہیں گے, اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں نارملی ہر لینگویج میں کیا ہوتا ہے, ایک سنگولر ہوتا ہے اور اس لفظ کا کیا ہوتا ہے؟ پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے مفرد اور جمع, یعنی پلورل. جس طرح بہت سارے ہم نے ایگزامپلس لیے. سنگولر کیا ہے؟ مومن. پلورل کیا ہے؟ مومنین. ٹھیک ہے, لیکن عربک کے اندر ایک تیسری چیز بھی اضافہ موجود ہے جس کا نام ہے ڈویل, یا جسے کہا جاتا ہے تثنیہ. یعنی عربک کے اندر سنگولر کے لیے, مفرد کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے, ڈویل کے لیے یعنی دو لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے, اور دو سے زیادہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک ڈفرنٹ ورڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں نمبرنگ کیا بن گئے؟ سنگولر یعنی 1, پلورل یعنی 3 اینڈ ابو, اور ڈیویل یعنی 2. تو دیکھیں 3 ڈفرنٹ لیولز نمبرز کے لحاظ سے عربک میں موجود ہے. یہ عربک کی خصوصیت ہے. اسی لیے ہمارے پاس یہ ضمیر یہاں پر آ گیا ہما. ہما کیا ہے؟ یہ ڈویل فارم ہے. ہما یعنی وہ دو لوگ. ہوا یعنی وہ, یعنی 1 پرسن. ہم یعنی وہ سب, یعنی 3 اینڈ ابو. تو دیکھیں 3 پروناؤنس ہمارے پاس موجود ہے. کیا کہیں گے؟ ہوا یعنی وہ ایک انسان, ہما وہ دو انسان, ہما وہ دو, ہم وہ سب, یعنی 3 یا اس سے زیادہ. تو یہ ایک خاص فیچر ہمیں اس لینگویج میں عربک میں دیکھنے ملے گا کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے, اور آہستہ آہستہ دیگر ضمیر اور دیگر پروناؤنس جو ڈویل کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سٹڈی کریں گے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور حروف جو ہمارے سامنے ہیں اس پر گفتگو کریں. پہلا حرف جو یہاں پر ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثم. صحیح ہم تلفظ کریں, ہمارے یہاں معمولاً اس کو تلفظ کیا جاتا ہے ثم, سین کا تلفظ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ث کا تلفظ عربک میں سین کے تلفظ سے اس میں فرق ہے. تو صحیح تلفظ اس کا ہوگا ثم. ثم اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے پھر, پھر, یا انگلش میں آپ کہیں گے دین, دین. تو یہ سیم ورڈ ہے, اس کا میننگ بھی ہے ف. جو ف ہم نے دیکھا تھا, ف کا ایک میننگ تھا پھر, ثم کا بھی میننگ ہے پھر. تو یہ 2 ورڈز ہیں, ان کا میننگ ہے پھر. دوسرا جو حرف ہمارے سامنے یہاں پر ہے وہ ہے دون. دون, دون یعنی علاوہ یا بجائے. دون یعنی علاوہ یا بجائے, کسی چیز کے علاوہ, کسی چیز کے بجائے آپ یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے کتاب کے بجائے قلم خریدا فار ایگزامپل, تو آپ کہیں گے دون الکتاب, کتاب کے بجائے, کتاب کے علاوہ, ادر دین کتاب, ادر دین بک. تو یہ ورڈ ہے, انشاءاللہ جب آیت میں ہم آئیں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. بس ہم اپنے آخری حصے پر پہنچ گئے, اور وہ ہے اس درس میں لیسن نمبر 8 میں جو افعال ہمارے سامنے موجود ہے. 6 فعل ہمارے سامنے موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کا میننگ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پہلا فعل کیا ہے؟ میں انڈر لائن کر دوں. پہلا فعل ہے جعل. جعل یہ نیو ورڈ ہے, تو اسے سٹار آپ مارک کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو اردو میں یہ ورڈ کمتر ملے گا. جعل یعنی اس نے بنایا. جعل اس نے بنایا یا اس نے قرار دیا, یعنی اس نے پلیس کیا. تو اس کا انگلش میں ہم ترجمہ کریں گے ہی میڈ اور ہی پلیسڈ.
دیکھیں میں انگلش بیان کر رہا تاکہ میننگ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. ہی میڈ اور ہی پلیسڈ. اس نے بنایا یا اس نے قرار دیا. اسی سے سملر اب دیکھیں نیکسٹ ورڈ ہمارا جعلنا. دیکھیں جعل جعلنا, فرق کیا ہو گیا؟ بہت ہی سمپل. ہم نے بنایا, ہم نے قرار دیا. دیکھیں اس پہلے اس میں کیا تھا؟ اس نے بنایا. یہاں کیا ہو گیا؟ ہم نے بنایا. سیم میننگ سیم ہے, صرف اس کا جو پروناؤن ہے وہ بدل رہا ہے. جعل یعنی اس نے بنایا, تھرڈ پرسن. جعلنا یعنی ہم نے بنایا. تو یہ رہے دو ہمارے نئے افعال. اس پر خاص آپ سٹار لگا دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نیو ورڈز ہے. اردو میں اس میننگ میں یہ ورڈ آپ کو نہیں ملیں گے. جو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے اغرقنا. اغرقنا کس فیملی سے ہے میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ تیزی سے جواب دیں گے. یہ غرق سے ہے. غرق. غرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ غرق ہو گیا پانی میں, یعنی وہ ڈوب گیا. ڈوب جانے کو عربک میں کہتے ہیں غرق ہو جانا, ڈوب جانا. اغرقنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے غرق کیا یا ہم نے ڈبویا. کسی کو ڈبانا, اگر کوئی ایک شخص کسی چیز کو ڈبا دے تو وہ کہیں گا اغرقنا, یا چند لوگ مل کے کسی چیز کو ڈبا دے تو کہیں گے ہم نے غرق کیا, ہم نے ڈبایا. اسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ انجینا. انجینا کس فیملی سے ہے؟ یہ نجات کی فیملی سے ہے. نجات دینا. انجینا نجات دینا یعنی ہم نے بچایا, نجات دی, سیو کیا. تو دیکھیں میں انگلش میں بھی اس کا میننگ یہاں پہ لکھ دوں. انگلش میں میننگ کیا ہوگا؟ ٹو ڈراؤن. اور یہاں کیا ہوگا؟ ٹو سیو, یعنی کسی کو بچانا. کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے, صرف ڈوبنے سے نہیں. انجینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈوبنے سے بچایا, نہ, ہر چیز میں, ہر جگہ پر اگر کوئی کسی کو بچا لے تو کہا جائے گا انجینا. البتہ ہم نے بچایا, اس کا میننگ یہاں پر ہے. اس کے بعد دو امر یا کمانڈ ہمارے پاس ہے اور ہم آہستہ آہستہ کمانڈ سے بھی آشنا ہوتے جا رہے ہیں. پہلی کمانڈ جو ہے وہ ہے اخرج. اخرج. دیکھیں یہاں پر بھی سکون موجود ہے تو ہم سٹاپ ہوتے ہیں, اور یہ ایک علامت ہے کہ یہ فعل امر ہے, یہ کمانڈ ہے. اخرج. اخرج اس کا کس فیملی سے ہے؟ خروج. خارج ہونا. خارج ہونا یعنی نکلنا. ہم کہتے ہیں کہ میں گھر سے خارج ہوا, یعنی میں گھر سے باہر نکلا. کسی جگہ سے خارج ہونا یعنی وہاں سے نکلنا. اخرج کا میننگ کیا ہے؟ نکالو, لے جاؤ. کسی چیز کو نکالو یا کسی چیز کو ایک جگہ سے باہر لے جاؤ. تو آپ جو بھی چاہے ان دو میں سے ورڈ اس کا میننگ لکھ سکتے ہیں. نکالو یا لے جاؤ. انگلش میں ہوگا ٹیک. ٹیک آؤٹ کمانڈ ہے, یعنی ٹیک آؤٹ. اور ریموو دوسرا ورڈ جو ہم یوز کر سکتے وہ کہ ریموو, یعنی اسے نکالو اس جگہ سے. لاسٹ جو ورب اور فعل ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس ہے, وہ ہے لا تتخذو. لا کا میننگ پہلے آپ دیکھ چکے, لا یعنی نہیں. تتخذو یہ کس سے ہے؟ اگر کوئی پہچان پائے, یہ وہی اخذ سے ہے. اخذا کیا تھا؟ اخذنا یعنی لینا, لینے سے ہے. لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیں لا تتخذو یہ نیگیٹو ہے, یعنی یہ نیگیٹو کمانڈ ہے, یعنی یہ ایک چیز ہے جس میں انسان کو روکا جا رہا ہے, کسی چیز سے سٹاپ کیا جا رہا ہے, لیکن کمانڈ کے حوالے سے. لا تتخذو اس کا میننگ کیا ہے؟ نہ بناؤ. ڈو ناٹ میک. ڈو ناٹ میک دیکھیں کمانڈ ہے لیکن نیگیٹو کمانڈ, جہاں پہ ایک پروہیبیشن اسے کیا جاتا ہے, آپ کو پروہیبٹ اور سٹاپ کیا جا رہا ہے. لا تتخذو نہ بناؤ, اور یہ ایک پلورل ہے. پلورل ہم کیسے سمجھے؟ یہاں پہ دیکھیں واو اور الف موجود ہے. جہاں پر بھی واو اور الف ہوتا ہے یہ ایک علامت ہے کہ یہ پلورل ہے. تو لا تتخذو تم سب مت بناؤ, مت بناؤ. تو یہ رہے ہمارے آج کے ورڈز, اور الحمدللہ ہم نے پوری ورڈ لسٹ کو یہاں پر ایک ایک کر کے اس کو گزارا ہے اور اس کا میننگ جاننے کی کوشش کی ہے, اور 20 نیو ورڈز ہمارے ووکیبلری میں اضافہ ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ
لیسن 8 کا پارٹ نمبر 1 ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.